اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما لی لا اعبد الذی فطرنی، مجھے کیا ہے کہ میں اس ذات کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اتخذ من دونہ آلہہ، کیا میں بنا لوں اس کے سوا کوئی اور معبود؟ ان یردن الرحمن بضر، اگر رحمان کسی تکلیف کا ارادہ کر لے، لا تغنی عنی شفاعتہم، تو نہیں فائدہ دے گی مجھے ان کی سفارش، شیئا کچھ بھی، ولا ینقذون، نہ مجھے بچا سکیں گے، انی اذا لفی ضلال مبین، میں اس وقت کھلی گمراہی میں ہو جاؤں گا۔ انی آمنت بربکم، بے شک میں ایمان لایا تمہارے رب پہ، فاسمعون، پس مجھے سنو۔ قیل ادخل الجنہ، کہا گیا داخل ہو جاؤ جنت میں۔ قال یا لیت قومی یعلمون، اس نے کہا ہائے کاش میری قوم جان لیتی، بما غفر لی ربی، کہ مجھے معاف کر دیا میرے رب نے، وجعلنی من المکرمین، اور مجھے بنا دیا عزت والے لوگوں۔ وہ آدمی جو دوڑتا ہوا بستی کے کنارے سے آیا، اس نے آ کے کہا کہ رسولوں کی پیروی کرو، یہ صحیح دین سکھاتے ہیں، ہدایت والا رستہ بتلاتے ہیں۔ قوم نے سوال کیا ہوا کہ آپ بھی انہی کو مانتے ہو؟ اس نے کہا مجھے کیا مسئلہ ہے، میں کیوں عبادت نہ کروں اس ذات کی جس نے مجھے پیدا کیا؟ سارے کے سارے اسی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اتخذ من دونہ آلہہ، کیا میں اس کو چھوڑ کسی اور کو معبود بنا لوں؟ اگر وہ ارادہ کر لے، وہ ایسی ذات ہے کسی تکلیف کا ارادہ کر لے، تو یہ جتنے معبودان باطلہ ہیں کیا وہ اس تکلیف کو دور کر سکتے ہیں؟ کیا ان کی سفارش میرے حق میں قبول ہوگی؟ کیا یہ اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکیں گے؟ ولا ینقذون، نہ ان سے یہ سفارشیں ہونی ہیں، نہ مجھے بچا سکیں گے، ان کے پاس تو کوئی اختیار ہی نہیں، میں اس کو چھوڑ کر کیسے کسی اور کی عبادت کر لوں؟ اگر میں کسی اور کی عبادت کروں گا، انی اذا لفی ضلال مبین، میں کھلی گمراہی میں چلا جاؤں گا۔ شرک، اللہ کو چھوڑ کسی اور کے آگے جھکنا، قبروں پہ مزاروں پہ ماتھے ٹیکنے، اس سے بڑا ظلم اور گمراہی کیا ہو سکتی؟ جس کا حق ہے اس کا حق اس کو پورا کرنا نہیں، اور کسی اور کے سامنے جھکنا، اس کے ساتھ دوسروں کو شریک بنانا، اس سے بڑی گمراہی کیا ہوگی، کیا ظلم ہوگا؟ انی آمنت بربکم فاسمعون، مجھے سنو، میں جو تمہارا بھی رب ہے نا اس پہ ایمان لے کے آیا ہوں۔ قیل ادخل الجنہ، کہا گیا جنت میں داخل ہو جاؤ۔ قال یا لیت قومی یعلمون، کہنے لگا ہائے میری قوم بھی اس بات کو جان لیتی، وہ بھی سمجھ لیتی کہ رسولوں پہ ایمان اگر ہم لے کے آئیں گے، اللہ پہ یقین کریں گے، اس کی توحید پہ اپنے آپ کو جمائے رکھیں گے، تو پھر یہ جنت مقدر ہے ہمارا، ورنہ جہنم ہے۔ کاش میری قوم بھی جان لیتی، بما غفر لی ربی، میرے رب نے مجھے معاف کر دیا، وجعلنی من المکرمین، اور مجھے عزت والے لوگوں میں سے بنا دیا۔ توحید یہ ایسی خوبی ہے کہ اللہ رب العزت پھر اس بندے کو دنیا میں بھی عزت عطا فرما دیتا ہے، اور کل قیامت کے دن بھی یہ عزت والا ہوگا، سرخرو ہوگا۔ مشرک، اس کا کوئی ایمان نہیں ہوتا، اس کو جو کہہ دیا وہ اس کی آگے ماتھا ٹیک لیتا ہے، اسی کے آگے جھک جاتا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں، دنیا میں بھی ذلیل، آخرت میں بھی ذلیل ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں شرک و بدعات جیسی بیماریوں سے محفوظ فرمائے، اللہ رب ہمیں توحید و سنت کا پابند بنائے۔ سبحان ربک رب العزت